السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، تفسیر جلالین کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے اور عید الاضحیٰ کی چھٹی کے بعد یہ پہلا سبق ہے، لہذا شروع کرتا ہوں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ، آگے آیت جو آ رہی ہے وہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ آیت جو ہے یہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ زبان سے یہ تو کہتے ہیں مگر دل میں حقیقت ہے نہیں، حقیقتاً دل کے اندر اس بات کا یقین ہے نہیں جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کہا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں، دل میں اس بات کا جو یہ زبان سے کہتے ہیں اس کا یقین نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ گویا وہ اپنے دعوے ایمان کے اندر جھوٹے ہیں مگر پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ آمنا ایمانن سے آمنا جمع متکلم فعل ماضی، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اے یوم القیامت، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے، یقیناً ہم کو ایک دن کھڑا ہو کر کے، دوبارہ زندہ ہو کر کے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اسی کو قیامت کہا جاتا ہے، جس دن سب بندے جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے۔ تو کہا کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر۔ اور قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قامہ یقوم قیامتاً کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ اس دن لوگ جو ہے لمبے زمانے تک، جیسا کہ سورہ معارج میں ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حساب دینے کے لیے اس دن لوگ 50,000 برس تک کھڑے رہیں گے۔ تو ایک لمبے زمانے تک لوگ کھڑے رہیں گے اپنے حساب کتاب کے لیے، حساب کتاب کے انتظار میں۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ قیامت۔ قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبے زمانے تک وہاں کھڑا رہنا ہے۔ اور اس لیے لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَيَّامِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کیوں کہا؟ آخری دن پر، اس لیے کہ وہ جو ہے آخری دن ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، یعنی دنیاوی زندگی کا وہ دن ہوگا۔ تو اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہا گیا ہے۔ پھر سے لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی آخری دن پر۔ آخری دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اس لیے کہ وہ قیامت کا دن جو ہے دنوں میں سب سے آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد سورج وغیرہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، یہ دنیاوی دن و رات کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، دعویٰ کرنے کے باوجود وہ کیا ہیں؟ حقیقت میں مومن نہیں ہے، اس لیے کہ جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں دل کے اندر اس کا یقین نہیں ہے۔ رؤیا فیہ معنی من، وما ہم کی ضمیر لائے ہیں، اور وہاں پہلے یقولو کا لفظ ہے۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، تو یقولو میں ہوا کی ضمیر ہے انہی منافقوں کے لیے، اور یہاں ہم کی ضمیر ہے انہی منافقوں کے لیے۔ تو بتا رہے ہیں کہ پہلے میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ رؤیا فیہ، فیہ معنی یہاں ہم کے اندر گویا من کے معنی کی رعایت کی گئی، یعنی معنی من کا دو مفہوم ہے، لفظاً مفرد ہے، واحد ہے، اور معناً جمع ہے۔ تو وہاں جو ہے یقولو میں من کے لفظ کا ارادہ کہ مطلب یہ ہے کہ مراد لیا گیا ہے من کے ظاہری معنی کا۔
وفی ضمیر یقولو، اور یقولو کی ضمیر میں اس کے لفظ کا، یقولو کی ضمیر میں لفظاً یعنی لفظ کا ارادہ کیا گیا ہے، اور یہاں وما ہم کے اندر معنی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو من کا دو رخ ہے، لفظاً مفرد اور معنی جمع ہے۔ تو یقولو میں من کے لفظ کا مطلب معنی مراد لیا گیا ہے، اور یقولو ہم کی ضمیر میں، وما ہم بمؤمنین میں ہم کی ضمیر میں اس کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، باظہار خلاف ما ابطنوہ من الکفر، اس چیز کے خلاف ظاہر کر کے جس کو ان لوگوں نے چھپا رکھا ہے کفر میں سے، یعنی جو کفر دل کے اندر چھپا رکھا ہے نا، اس کے خلاف ظاہر کر کے یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، خادع یخادع مخادعتاً با مفعلہ سے، یہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، باظہار خلاف ما ابطنوہ من الکفر، اس چیز کے خلاف ظاہر کر کے جس کو ان لوگوں نے چھپا رکھا ہے کفر میں سے، یعنی جو کفر دل کے اندر چھپا رکھا ہے اس کے خلاف زبان سے ظاہر کر کے یہ مومنوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیا، دنیویہ، تاکہ وہ ہٹائیں اپنے اوپر سے اس کے دنیاوی احکام کو، وہ ضمیر کا مرجع کفر کی طرف، یعنی کفر کے جو دنیاوی احکام ہے کہ انہیں مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا، اور ان پر جزیہ اور ٹیکس لگایا جائے گا، یا اور جو چیزیں جو مطلب احکام کفر ہیں وہ ان پر نافذ ہو جائے گا۔ تو اس کفر کے مطلب اس احکام کے نفاذ کی وجہ سے، بچنے کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں، یعنی دل کے اندر جو کفر چھپا ہے اس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں۔ تو کہا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز کے خلاف ظاہر کر کے جسے ان لوگوں نے چھپا رکھا ہے، یعنی کفر کے خلاف ظاہر کر کے، لیدفعوا عنہم، تاکہ وہ ہٹائیں اپنے اوپر سے دنیاوی احکام کو، ان پر جزیہ ٹیکس نہ لگے اور مال غنیمت سے یہ محروم نہ ہو۔ وما یخادعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، لأن وبال خداعہم راجع الیہم، اس لیے کہ ان کے دھوکہ دینے کا وبال، دھوکہ دینے کا انجام، اس کی مصیبت جو ہے یہ لوٹنے والی ہے انہی کی طرف، اس لیے کہ ان کے دھوکہ دینے کا وبال اور مصیبت لوٹنے والی انہی کی طرف۔ فَيَفْتَضِحُونَ فِي الدُّنْيَا بِاطِّلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ عَلَىٰ مَا ابْطَنُوهُ، پس وہ رسوا ہوں گے دنیا میں اللہ کے اطلاع دینے کے ذریعے اپنے نبی پاک کو، یعنی اللہ اپنے نبیوں کو پاک کو اطلاع دے دے گا، بتلا دے گا کہ فلاں فلاں منافق ہے، زبان سے صرف دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں مومن نہیں ہے، تو یہ رسوا ہو جائیں گے۔ فَيَفْتَضِحُونَ، افتضح یفتضح با افتعال سے، یہ رسوا ہو جائیں گے دنیا میں اللہ کی اطلاع دینے کی وجہ سے اپنے نبی پاک کو اس چیز پر جس کو انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور یہ سزا دیے جائیں گے آخرت میں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ رسوائی اور اس دھوکے کا انجام یہ انہی کے اوپر لوٹنے والی ہے۔ یشعرون کا معنی ہمیں بتایا یعلمون، یہ نہیں جانتے ہیں، انا خداعہم لانفسہم، کہ بے شک ان کا دھوکہ دینا ان کی ذاتوں ہی کے لیے، ان کے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے ہے۔ اگر یہ جانتے تو یہ ایسا عمل نہ کرتے، یعنی گویا خلاف باطن ظاہر کر کے مومنوں کو اور اللہ کو دھوکہ نہ دیتے۔ والمخادعۃ ہنا من واحد، اور مخادعہ یہاں ایک ہی جانب سے ہے۔ یہ باب مفعلہ میں کیا ہے؟ فعل کا تشارک پایا جاتا ہے، یعنی فعل دونوں طرف سے پایا جاتا ہے۔ جیسے قاتلتہ، میں نے اس سے جنگ کیا، مقاتلہ کیا، یعنی اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح شاتمتہ،
میں نے اس کو گالی دیا، یعنی اس نے گویا مجھے گالی دیا اور میں نے اس کو گالی دیا، گالم گلوچ کیا، یعنی گویا اس نے مجھ کو گالی دیا، میں نے اس کو گالی دیا، شاتم تو خاصم تو ہو، جسے میں نے اس سے جھگڑا کیا، تو جھگڑا ایک ہی آدمی سے تھوڑے ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باب مفعلہ کے اندر فعل دونوں طرف سے پایا جاتا ہے، ایک آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ دو آدمیوں کی طرف سے یا دو گروپوں کی جانب سے یہ فعل پایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی فعل ایک ہی جانب سے پایا جاتا ہے، ایک ہی آدمی کی طرف سے، ایک ہی گروپ کی جانب سے۔ تو یہاں جیسے عاقبۃ اللصہ ہے، عاقب یعاقب معاقبۃ، یہ بھی مام فعلہ سے ہے، تو اس کا مطلب کہ جیسے قاضی کا کہنا کہ میں نے چور کو سزا دیا، تو یہاں فعل دونوں طرف سے نہیں پایا جائے گا، یعنی چور نے تھوڑے قاضی کو سزا دیا، یہاں فعل ایک طرف سے پایا جائے گا۔ تو کہا کہ جیسے عاقبۃ اللصہ میں نے چور کو سزا دیا، اس میں فعل ایک ہی طرف سے پایا جاتا ہے، تو ویسے یہاں بھی مخادعہ میں بھی کیا ہے، ایک ہی طرف سے فعل پایا گیا، نہیں اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ خود منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو۔ وذکر اللہ فیہ تحسین، اور اللہ کا ذکر اس آیت کے اندر تحسین کلام کے لیے ہے۔ وفی قراءۃ وما یخدعون، اور ایک قرأت میں باب مفعلہ سے نہیں ہے بلکہ وہ مجرد سے ہے، خدع یخدع، کہ یہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ مگر اپنے آپ کو۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کون سی بیماری ہے؟ شک و نفاق، یعنی شک ہے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ہے کہ یا اللہ کے رسول سچے اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے یا نہیں ہے، یا اسلام یہ سچا مذہب ہے یا نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں انہیں شک ہے۔ وَنِفَاقٌ، اور ان کے دل کے اندر نفاق ہے، یعنی کفر کو چھپائے ہیں، کفر پر یقین ہے اور ظاہر کرتے ہیں اسلام، تو یہ ہوا نفاق۔ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ، تو یہ ان کے دلوں کو کمزور کرتا جا رہا ہے، يُضَعِّفُهَا، یعنی انہیں کمزور بناتا جا رہا ہے، یعنی دلوں کے اندر جو ایمان ہے اسے اور کمزور کرتا جا رہا ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا۔ مرضً جو ہے یہ تمیز واقع ہے، اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا مرض کے اعتبار سے، یعنی ان کا مرض اور شک یہ اور زیادہ بڑھتا گیا، نفاق ان کا اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے ان کو اور زیادہ کر دیا، ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ بما انزلہ من القرآن، ان آیات یا ان صورتوں کے ذریعے جو قرآن میں سے اللہ نے نازل فرمایا، لکفرہم بہ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا، مان لیا پہلے 10 ہی صورتیں نازل تھیں، تو 10 صورتوں کا انہوں نے انکار کیا، اس پر یقین نہیں لائے، پھر 10 صورتیں مان لیا اللہ نے اور نازل کر دی تو اس کا بھی انکار کر دیا، تو ان کا کفر اور ان کا نفاق اور بڑھ گیا، پہلے 10 صورتوں کا انکار تھا، اب 10 اور کا ہو گیا، پھر اور اتارا اللہ نے قرآن تو اس کا بھی انکار کیا، تو ان کا یہ کفر اور نفاق جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ تو وہی کہا بما انزلہ، اس آیتوں کے ذریعے، ان صورتوں کے ذریعے جو اللہ نے اتارا قرآن میں سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مؤلم، یعنی درد پہنچانے والا عذاب ہے۔ علیم فعیل کے صفت مشبہ ہے، یعنی ہمیشہ اور دائمی عذاب ہے ان کے لیے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور درد اور تکلیف پہنچانے والا ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، تشدید کے ساتھ یکذبون پڑھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ان کو نبی نہیں مانتے ہیں، اور اگر تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے بغیر تشدید کے تو یکذبون ہو جائے گا، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں،
कज़बा कज़बन के माने तो झूठ बोलना, और कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू के माने तकज़ीब के माने झुठलाना। तो जब युकज़्ज़िबून पढ़ेंगे तो क्या होगा कि अल्लाह के रसूल को झुठलाते हैं, इस वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और अगर मुजर्रद से पढ़ेंगे तो मतलब ये होगा कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं अपने इस्लाम का ईमान और इस्लाम का दावा करने में। यानी गोया वो मोमिन है नहीं, दिल के अंदर कुफ्र है, लेकिन दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, ईमान ले आए हैं। तो गोया ये अपने दावे ईमान में झूठ बोलते हैं, इसलिए उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वइज़ा क़ीला लहुम ऐ लिहाउलाए, और जब उनसे कहा जाता है, यानी जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है, ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़े, यानी ज़मीन के अंदर फसाद ना मचाओ। यानी अल्लाह का जो कानून है जिसको अल्लाह ने कुरान के ज़रिए दिया है, इसी कानून के ज़रिए दुनिया के अंदर अमन कायम हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई खुद साख्ता कानून पर चलना चाहेगा तो ज़मीन के अंदर बिगाड़ और फसाद ही रहेगा, अमन और सुकून नसीब नहीं हो सकता। तो ला तुफ़सिदू, जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन के अंदर फसाद मत मचाओ, कुफ्र के ज़रिए और ईमान से रोकने के ज़रिए, यानी लोगों को ईमान से मत रोको, और गोया ये है कि कुफ्र ना फैलाओ। जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन के अंदर फसाद न मचाओ कुफ्र के ज़रिए और ईमान से रोकने के ज़रिए, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं कि बेशक हम लोग इस्लाह करने वाले हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक हम इस्लाह ही करने वाले हैं। यानी गोया हम फसाद नहीं चाहते हैं, ना फसाद मचाते हैं, बल्कि दुनिया के अंदर हम इस्लाह ही करते हैं, इस्लाह ही चाहते हैं। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक हम इस्लाह करने वाले हैं। यानी गोया इस तरह से जो हम करते हैं निफाक, तो निफाक के ज़रिए हम इस्लाह ही करते हैं। वलैसा मा नहनु अलैहिम बिफ़सादिन, और नहीं है वो चीज़ जिस पर हम है फसाद। अला लितंबीह, अला जो है ये तंबीह वार्निंग के माने में, खबरदार करने के माने में है। खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदूना, बेशक यही लोग हैं फसाद मचाने वाले। वलाकिन ला यशउरून, और लेकिन ये लोग शऊर नहीं रखते हैं, इल्म नहीं रखते हैं इसका, यानी वो जानते ही नहीं है कि जिस तरीक़े पर हम हैं वही फसाद का तरीक़ा है। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन्नासो क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हाओ, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसा कि लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हाओ, कि क्या हम ईमान लाएं वैसे ही जैसा कि बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। यानी ये जाहिल लोग हैं, अनपढ़ हैं, जो अल्लाह के रसूल के बहकावे में चले गए हैं, उन पर ईमान ले आए हैं। हम तो बड़े अक्लमंद हैं, बड़े समझबूझ वाले हैं, हम क्यों ईमान लाएंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झांसे में आएंगे। तो कहा क्या हम ईमान ले आएँ जैसा कि बेवकूफ़ लोग ईमान लाएँ, जाहिल लोग। अला नफ़अलु कफ़ेलिहिम, यानी हम उनके करने की तरह से नहीं करेंगे, यानी हम ईमान नहीं लाएंगे। क़ाला ताला रद्दन अलैहिम, अल्लाह ताला ने इनके इस कौल की तरदीद करते हुए फरमाया, अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदूना, खबरदार यही लोग हैं क्या, अला इन्नहुम हुमुस्सफ़हाओ, खबरदार यही लोग जाहिल हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन इसे ये जानते ही नहीं कि असल बेवकूफ़ हम ही लोग हैं, असल जाहिल हम ही लोग हैं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना क़ालू आमन्ना, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो कि ईमान लाए, क़ालू इन्ना मअकुम, तो कहते हैं कि क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना, और जब वो लोग मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वइज़ा ख़लो इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने शैतानों की तरफ तन्हाई में होते हैं,
یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ، یعنی جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں ان کی جانب سے اور لوٹتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف۔ ان کے سردار جو ہے ایمان سے روکنے کا کام کرتے ہیں، جو کام کی شیطان کا ہے، اس لیے ان کو شیطان کہا گیا، اس لیے کہ ان کے سردار وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کرتے ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ ایمان سے روکنا، تو ان کے سردار بھی ایمان سے روکتے ہیں، اس لیے یہ بھی شیطان ہی ہوئے، وہی کام یہ بھی کرتے ہیں۔ اور جب وہ ان کی جانب سے تنہائی میں ہوتے ہیں اور لوٹتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی اپنے سرداروں کی طرف، قالوا انا معکم، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق کرنے والے تھے، بے شک ہم مذاق کر رہے تھے، یعنی گویا ایمان کا دعویٰ کر کے اور ایمان کی بات کہہ کر کے ان کے سامنے ہم ان سے مذاق کر رہے تھے۔ انما نحن مستہزئون بہم، بے شک ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، بِإِظْهَارِ الایمان، ایمان کو ظاہر کر کے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ کیا مذاق کرے گا اللہ؟ یجازیہم باستہزائہم، یعنی اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے مذاق کرنے کا۔ کیسے بدلہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ اگر تم سچے دل سے ایمان لاتے تو دیکھو تمہارا یہ بدلہ جنت تھا، لیکن چونکہ تم ایمان سچے معنوں میں نہیں لائے، بلکہ کیا کیا؟ تم جھوٹ بول رہے تھے ایمان کا دعویٰ کرنے میں، اس لیے اب اس کے سزا کے طور پر تمہارا بدلہ یہ جہنم ہے، یہ دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ جنت دکھلا کر کے ان کے ساتھ مذاق کرے گا، یہ دیکھو تمہارا بدلہ تھا لیکن اب یہ ہو گیا۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، یعنی ان کو بدلہ دے گا ان کے مذاق کرنے کا، جہنم میں ڈال دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے گا، یعنی خوب تندرستی عطا فرمائے گا، مالداری عطا فرمائے گا، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ اللہ بہت خوش ہے ہمارے اس عمل سے۔ اور انہیں ڈھیل دے گا فی طغیانہم، ان کے سرکشی کے اندر، یعنی اطاعت سے گردن کھینچ لینے کے اندر انہیں ڈھیل دے گا، اور انہیں صحت و تندرستی اور مالداری عطا فرمائے گا، خوشحالی عطا فرمائے گا، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ اللہ اسی طرز سے خوش ہے۔ اے تجاوزہم الحد بالکفر، طغیان کا معنی انہوں نے کہا یعنی ان کے کفر کے اندر، یعنی کفر کے ساتھ حد سے بڑھ جانے میں انہیں کیا دے گا؟ ڈھیل دے گا۔ یمدہم، اللہ انہیں ڈھیل دے گا ان کے کفر کے ساتھ حد سے بڑھ جانے کے اندر۔ یعمہون، وہ بھٹکتے رہیں گے، یترددون، یعنی وہ بھٹکتے رہیں گے، حالن، یہ حال واقع ہے۔ یعمہون کا یہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کے حال واقع ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ خریدنے کا مطلب جیسے آدمی کے سامنے پیسہ بھی ہوتا ہے اور سامان بھی ہوتا ہے، تو وہ پیسہ دے کر کے اور سامان لے لیتا ہے، تو اس طرح اسے خریدنا بولتے ہیں۔ تو ان کے سامنے بھی گویا ہدایت بھی آئی اور گمراہی بھی آئی، کفر اور شرک بھی ان کے سامنے آیا اور اسلام اور ہدایت بھی آیا، تو انہوں نے کیا اختیار کیا؟ گمراہی کو، گویا انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت جانے دیا اور گمراہی کو حاصل کر لیا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، استبدلوها بہ، یعنی اس گمراہی کو، ہا ضمیر کا مرجع ضلالت کی طرف اور بہ میں ہی ضمیر کا مرجع ہدایت کی طرف، یعنی ان لوگوں نے اس گمراہی کو اس ہدایت کے بدلے بدل لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے فائدہ نہیں پہنچایا ان کو، بلکہ کیا ہوا؟ نقصان اٹھایا، جنت ہاتھ سے چلی گئی اور جہنم کے یہ شکار ہو گئے۔ اے ما ربحوا فیہا بل خسروا، یعنی ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس تجارت کے اندر، بلکہ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا۔ لمصیرہم،
الی النار المعبدۃ علیہم، اپنے لوٹنے کی وجہ سے، سارہ یسیرو سیرن مسیرن، اپنے لوٹنے کی وجہ سے اس جہنم کی طرف جو ان پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے اس عمل کے اندر جو ان لوگوں نے کیا ہے، یعنی اس نفاق کے اندر انہیں ہدایت نہیں ملے گی بلکہ یہ گمراہ ہی رہیں گے۔ تو آج کا بس سبق اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔